مفتی صاحب ہندوؤں کا بروز قیامت کیا ہوگا؟ کیا سیدھا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو. ابھی ایک ہندو پنڈت تھے یوٹیوب فیس بک پہ, ان کا کلپ میں نے سنا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں آرمی میں ہیں, وہ میجر لاہور میں, ان کو بھی میں نے وہ کلپ بھیجا. اس میں کسی نے ہندو پنڈت سے سوال کیا تھا کہ ہم تو بھگوان کے سامنے صبح 4 روٹیاں رکھ کے جاتے ہیں, شام کو وہ 4 کی 4 ہی ہوتی ہیں, تو بھگوان صاحب کھاتے پیتے تو ہے نہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھگوان تو خوش کیوں ہو رہے ہیں جب روٹی رکھی ہے؟ تو محترم نے جواب یہ دیا کہ میں اس وقت اس کا جواب دوں گا صرف ان لوگوں کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے جب یہ سنا میں نے کہا یار یہ کوئی بڑا ہی خاندانی جواب مارکیٹ میں آ رہا ہے, کیونکہ یہ سائنسدانوں ہی کی سمجھ میں آئے گا, ہم جیسے دیسی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو طالب علم ہے, صرف ان سے بار بار 2-3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے, تو ہم نے کہا کوئی بہت ہی زبردست مسئلہ حل کیا ہوگا. آئنسٹائن سے اگر میرا کوئی رابطہ ہوتا تو میں فوراً فون ملاتا کہ آپ تشریف لے آئیں اس مجمع میں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پھول ہے اس کی ہم نے خوشبو سونگی, پھول میں کوئی کمی ہوئی نہیں ہوئی, یہ ویسے کا ویسے ہی. تو ایسے ہی بھگوان جو روٹی کی خوشبو ہے نا وہ بھگوان حاصل کرتے ہیں. تو اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو پڑھنے والے ماہرین ہیں نا, یہ خصوصی خطاب ان سے تھا. بھگوان یا خدا یا گاڈ یہ دنیا اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے, یہ جس کو ہم عہدے سے تعبیر کر لیں اگر, اس میں جو اصل خدا ہے اس کی بہت بڑی توہین ہے. جو خدا ہے جس نے بنایا ہے اس کو چھوڑ دیا آپ نے, اور اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہو, پھر ان کو روٹیاں بھی کھلاتے ہو. اگر یہ روٹی کے محتاج ہیں تو یہ تو ویسے ہی بھگوان نہیں ہے. آپ کا جو پتھر کا بنا ہوا بھگوان ہے وہ تو اس روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ کا جو بھگوان ہے وہ تو روٹی رکھی ہوئی ہے, تو وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں, بولو بھائی ادھر توجہ, وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا. آپ نے کہا ہم نے پھول سونگا, ویسے کا ویسے ہی ہے, یہ تو سونگ بھی نہیں رہا, روٹی تو وہیں کی وہیں رکھی ہوئی ہے. ارے جیسے کسی کو خوشبو پکڑاؤ فوراً ناک کے قریب لے کے سونگے گا تو نا. آپ کا بھگوان اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اتنی عقیدت محبت میں خون پسینے کی کمائی سے روٹی لا کے رکھ دی تو اٹھا کے کم از کم سونگ کے ہی واپس کر دو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں, جو حقیقی معبود ہے. شکر ادا کیا کرو, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. مفتی صاحب کیا توحید پرست مسلمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا؟ کیا مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا, اور یہ کب ہوگا؟ یہ تو صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان جو توحید پرست ہوگا اپنے ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بہرحال جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا. اللہ ایمان والوں کو اور کافر کو ایک جیسا بدلہ نہیں دیں گے. کافر جو ہے نا یہ تانا دے گا مسلمان کو کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے, تم کلمہ پڑھتے تھے, ایک خدا کو مانتے تھے, اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے, تم بھی گناہ کرتے تھے اور ہم بھی گناہ, تو نتیجہ تو دونوں کا ایک جیسا ہوا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو غضب آئے گا اور اللہ ایک بہت بڑی تعداد صرف ایمان کی برکت سے جہنم سے نکالے گا. غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں, واہ بھائی واہ, مسلمان اتنے بڑے مجرم ہوئے, اچھے نہ بھی ہوں پھر بھی بالآخر جہنم سے نکلیں گے, اور ہم جیسے مرضی ہوں جلتے رہیں گے جہنم میں, یہ کیسا اسلام ہے؟ بھائی اپنوں کا ہمیشہ دنیا خیال کرتی ہے, اور جو اپنے نہیں ہوتے ان کا خیال نہیں کیا جاتا. تو اللہ کہتا ہے گناہگار تھا, مانتا تو تھا نا کہ میں ہوں, میں نے نعمتیں دی ہیں, گناہ کا اعتراف بھی کرتا تھا, اور تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جنت بھی ہے کوئی جہنم بھی ہے. تم تو مذاق اڑاتے تھے ان چیزوں کا, قبر کا عذاب, اور تم تو ڈاروین اور سائنسدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو جاؤ انہیں سے جا کے مانگو. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے نر مادہ جوڑے بنائے. ایوالو ہونے کے نتیجے میں نر مادہ کیسے بن گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ سائنس اتنی ذہین ہے, نیچر اتنی ذہین ہے کہ ہر چیز نر اور مادہ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, پھر ان کا ملاپ ہوتا ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے بنایا ہے. تو ہم تو بھائی اس بنانے والے کو مانتے ہیں کہ مرغا مرغی خود نہیں پیدا ہوئے, اس کے نتیجے میں انڈا آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ رہا, اس انڈے میں ایسے سافٹ ویئر
کہ مرغی انڈا دینے سے پہلے چھپتی ہے کہاں جا کے دینا ہے. اس کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ سنڈے سے کیا نکلے گا, بچہ نکلے گا. بتاؤ کسی کو ہنر سکھائے بغیر خود کوئی سیکھ لیتا ہے؟ ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا کے چلوانا پڑتا ہے تو جا کے انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے, جو بالکل سادہ سا کام ہے. مرغی نے انڈوں کو 21 دن بیٹھ کے سینا کہاں سے سیکھ لیا, اور اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کیا کرنا ہے, یہاں سے بھی پکانا ہے, اب یہاں سے بھی پکانا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. اور ایسے قربانیاں دے کے بچے نکالتی ہے, پھر ایسے ان کی پھر دانا توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈال رہی ہے. پہلے ان کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے. یہ سب چیزیں ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے سب کچھ, اللہ کہے گا جاؤ اس فطرت سے ہی اپنا بدلہ لو. ڈاروین تمہارا باپ, وہ تمہیں بتائے گا جنت کیا ہے اور جہنم. آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, قانون کو فالو کر رہے ہیں, ریڈ پہ رک رہے ہیں, گرین پہ چل رہے ہیں, بادشاہ کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں. ایک دن کسی شرطے نے بولا تمہارے پاس اقامہ ہے یہاں رہنے کا؟ ہے بھائی. آپ نے کہا اقامہ تو نہیں, میں تو سرنگ بنا کے بارڈر کراس کیا ہے میں نے, اللیگل رہ رہا ہوں. کہے گا بھائی اللیگل نہیں ہوتا, آپ کتنے اچھے ہیں, نکلو یہاں سے. تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے میرے بھائی, وہ تو نیشنل ہی نہیں ہے نا, اس کو تو قومیت ہی نہیں ملی ہے. اللہ کہتے ہیں تم تو باغی ہو, تم آؤ میرے پاس, تمہارے جتنی نیکیاں ہیں ان کی مثال پہاڑ کی راک کے پہاڑ کی ہے, دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں, ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہے. ایک بچہ اپنے باپ کو مانتا نہیں ہے, جتنی مرضی خدمت کرے باپ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, کہے گا نادرا میں کسی اور ابا کا نام ڈالا ہوا ہے تو نے. اور ایک بچہ باپ کا نالائق ہے, لیکن جب پوچھے تیرا باپ کون ہے فوراً بتاتا ہے یہ میرا باپ ہے. باپ کہتے ہیں نالائق ہے لیکن ہے کس کا, میرا ہے. تو میں چماٹ لگاؤں گا, دوسرے کو نہیں لگانے دوں گا, اس کو دفاع بھی کرے گا, وراثت بھی اسی کو دے گا. تو مسلمان کی مثال جو گنہگار ہے وہ ہے جو نالائق ہے مگر ہے اللہ کا اپنا. برائیوں کی سزا بہرحال جہنم میں ملے گی, اس سے اللہ بچائے, وہ کوئی 2-4 دن کی ٹھکائی نہیں ہے. وہ ایک آدمی نے خواب دیکھا, خواب میں آیا, اس کو لوگ میمز بنا دیتے ہیں, مصیبت ہو جاتی ہے ہمارے لیے. خواب میں آیا, یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو ہلکا نہیں, ایک آدمی کو خواب میں آیا کہ بھائی جہنم میں جو ہے نا اس کی نیکیاں برائیاں برابر تھیں. فرشتوں نے کہا بھائی آپشن ہے ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ, تمہاری مرضی. اس نے دیکھا کہ جہنم میں نا جب گیا ہے تو بہت سارے اس کو کہا کہ جہنم میں بہت سارے طبقے ہیں جس میں تمہاری مرضی. اب بہت سارے طبقے, کہیں ٹھکائیاں ہو رہی ہیں, کہیں چترول لگ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی یہاں نہیں, یہاں نہیں. آگے ایک جگہ اس کو نظر آئی کہ اوپر سے دھڑ صحیح ہے, اندر سے عذاب میں نا, اور لوگ چائے پی رہے ہیں. خواب آ رہا ہے اس کو. اس نے کہا یار یہ پھر بھی نسبتاً نیچے آگ میں عذاب میں, اوپر سے کم از کم صحیح اور چائے بھی پی رہے ہیں, باقی تو بڑا خطرناک حساب کتاب ہے. اس نے کہا یہاں ٹھیک ہے بھائی. فرشتوں نے کہا بھائی سوچ لے, یہ آپشن تبدیل نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں نہیں. جیسے ہی وہاں گیا ہے نا تو اعلان ہوا چائے کا وقت تبدیل ہو گیا, الٹے ہو جائیں. چائے کا وقت ختم ہو گیا ہے, سب لوگ الٹے ہو جائیں. اس کو پتا چلا اصل میں تو الٹے تھے یہ, تھوڑی دیر کے لیے سیدھے ہوئے. خیر یہ تو ایک چٹکلا ہے, لطیفہ ہے, لیکن اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. کامیاب وہی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے.